جی بریگیڈیئر وقار احمد صاحب، یہ دیکھیے کہ پہلے دہشت گردی کے واقعات ہم نے دیکھا بلوچستان میں ہو رہے تھے، پھر پختونخوا میں پچھلے سال 11 نومبر کو اسلام آباد کچہری میں ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، اس میں بھی 12 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آج ہم نے دیکھا بڑے عرصے کے بعد ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو وفاقی دارالحکومت کے اندر گھس گئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کا پشت پناہ کون ہے؟ جی میں یہاں پہ استنبول میں اور جو بھی انفارمیشن اویلیبل ہے تھرو میڈیا ہے، لیکن اس سے پہلے انالیسز ہوتا رہا ہے۔ آئی بین ریگولرلی گوئنگ آن انڈین میڈیا آلسو، اور ترکی میں اس پہ کافی ڈسکشن ہوتی ہے اور بڑی کنسرن بھی ہے یہاں۔ تو اس میں ایک تو اس سے کنٹینیوٹی ہے، اس میں میرے کو شک کی ضرورت نہیں ہے۔ آج فیاض یاسین صاحب کو بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے، باقی جو ہے بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہے کسی حد تک جو جواب گیا اس سے کافی کراس دا بارڈر میسج تو گیا ہے، لیکن میرے خیال میں جو ٹیررزم ایز اے ٹول آف پالیسی ہے، دو ہی بڑے آئی تھنک ایبل کے مرکز ہیں، ایک دلی ہے اجیت دوول کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور ایک کسی حد تک کابل ہے۔ اور آپ دیکھیں اس میں سینس آف ڈینائل بھی ہے، ابھی فوراً آتے ہیں طالبان نے اس کو کنڈمشن بھی کیا اور افسوس کا اظہار کیا، لیکن دس از بین ہیپننگ، اور یہاں پہ ڈائس ہو رہا ہے ترکی میں، دے آر اسٹاسلی اگینسٹ طالبان کے، انہیں برباد کر کے رکھتے ہیں ملک کو بھی اور اس کے علاوہ نیبرہڈ کو۔ دے نیور وانٹڈ کہ خدا نخواستہ پاکستان کے ساتھ حالات، پاکستان نے بڑی ایفرٹ کی آئی تھنک پچھلے 4 سال میں ڈپلومیٹک ہر لیول پہ، چاہے انٹیلیجنس ہے چاہے گورنمنٹ لیول ہے، ڈپلومیٹک ہے۔ تو یہ میرے خیال میں تو اٹس اے ویری کلیئر پالیسی ہے، ٹیررزم ایز اے ٹول آف، چاہے بلوچستان ہو چاہے اسلام آباد ہے، خیبر پختونخوا ہے، اینڈ ناؤ دے وانٹ ٹو بیسیکلی کمیونیکیٹ کہ پاکستان کا کوئی جو علاقہ ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو دس ہیز ٹو بی ایک تو آئی تھنک فاٹ آن آل لیولس، اور تھوڑا میرے آئی تھنک جو ڈسپائٹ کہ ہم بڑا اوپنلی کہتے ہیں جی بھارت اس میں ملوث ہے اور اس کی پراکسیز ہیں، تو وہاں پہ آئی تھنک ہارڈ جو ہے پالیسی ابھی ویل ہیو ٹو شفٹ۔ یہ جو ڈیلنگ ڈیلنگ ہے یہ کسی حد تک ہر دفعہ ایک احساس ہوتا ہے کہ شاید رپورٹما، آئی ڈونٹ تھنک سو، جب تک مودی ہے دیر بی نو رپورٹما، انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے ٹو خدا نخواستہ انڈو پاکستان۔ تو اسی لحاظ سے آئی فیل کہ لیٹس اف دے آر 5 times larger in terms of military in different domains, 3 times، 10 گنا بڑی اکانومی ہے، پھر میڈیا کہہ رہے ہیں 10 گنا بڑا ہے، تو جو 1/10 ایفرٹ ہونی چاہیے اسی کونے میں، وہ میری ریکمنڈیشن اٹ ہیز ٹو گو ٹل دا ٹائم دے ڈونٹ فیل پین۔ اور یہ ٹیررزم کا جو ایک آئی تھنک من گڑت کا نیریٹو گھڑا گیا ہے اور پاکستان پہ 20 سال سے تھوپا گیا ہے، یہ ٹو آئی تھنک موو اہیڈ، اور دونوں کیپٹلز کو اسی طریقے سے جواب، یہ آئی تھنک offensive اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ بھارت کی کوئی بھی فالٹ لائن ہو، میڈیا ہیز ٹو ڈیڈیکیٹ، ہم نے دیکھا ہے کہ 10 چینل پہ ڈیلی لگے ہوتے ہیں، دے آر ڈیڈیکیٹڈ انفارمیشن ڈومین میں جتنا کر سکتے ہیں، ڈپلومیٹک میں آپ نے کسی چیز سے بکواس کرتا ہے، جے شنکر جو ہے ایز خدا نہ خواستہ یہ کوئی یہاں کا اوتار ہے ساؤتھ ایشیا کا، اور کرکٹ میں آپ نے دیکھ لیا ہے کولڈ شولڈرنگ ہے، مطلب دے لیو نو اسٹون انٹرنڈ۔ آئی ڈونٹ نو ہمیں شک کس چیز کا ہے، میرے خیال میں شوڈ بی ہارڈ پالیسی، یہاں سے شوڈ گو ان آکوپائڈ نہیں کشمیر، بریگیڈیئر وقار صاحب، آپ بات کر رہے ہیں کہ جی میڈیا وار کی، کرکٹ وار کی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ دہلی اور کابل دو ہی ہمارے دشمن ہیں، جس طرح بھارت کو شکست فاش دی تھی 10 مئی کو پاک فوج نے، اس کے بعد تو یہ تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ پراکسیز میں اضافہ ہوگا، کیا ہم اس طرح کے انتظامات کر پائے ہیں اور ہمیں مزید کیا انتظامات کرنے ہیں تاکہ لوگوں کا جو جان و مال ہے ان کا تحفظ کیا جا سکے؟ جی ڈیفینیٹلی گیپس ہیں، دیکھیں اگر اسلام آباد میں ہوا ہے تو الٹیمیٹلی اٹ مینس کہ somebody came، اور یہ اس کی جو سٹوری ہے اس میں تو نمبر آف ٹائم جو گیا تھا افغانستان، اس میں ایفرٹ تو بہت ہوئی ہے، لائک ریپٹیشن ہے انلیگل افغانس کی، اینڈ مائنڈ یو میں افغانستان کے لوگوں کے خلاف نہیں، وی ویری گڈ فرینڈ ہے اکیڈمیا میں، ہم لوگ اکٹھے یہاں پہ تعلیم بھی لے رہے ہیں، تو یہاں پہ بہت زیادہ فیلنگ ہے، دے انڈرسٹینڈ، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے ایروگنٹ ہے۔ اچھا دیٹس وائی آئی سے کہ طالبان رجیم اینڈ ناٹ افغانستان، اس میں میں بائفرکیٹ کرتا ہوں، اتنے یہ ایروگنٹ ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ اپنے سٹانس سے ہٹیں گے، باقی دے آر ماسٹرز آف ڈیلنگ ٹیکٹکس۔ ترکیہ میں اتنی زیادہ فرسٹریشن ہے ابھی، آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو، ان کو ڈاؤن سائز کر رہے ہیں ان کی ایمبیسی کو یہاں پہ، اور مے بی ابھی جو ناردرن ریزسٹنس فرنٹ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، یہ طالبان ول ہیو ویری ہارڈ ٹائم۔ آئی فیل کہ وی شوڈ سپورٹ آل جو آپ کے خلاف دیکھیں ان سائڈ اسلام آباد بلوچستان میں ادھر ادھر جو بدمنی پھیلا رہے ہیں بلکہ ٹیررزم کر رہے ہیں، تو مطلب ہمیں پھر وٹ دا لو لاسٹ، اور بائی اینڈ لارج آئی تھنک طالبان کی بھی تھوڑی بہت جو سینٹیمنٹ تھا یہاں پہ کوئی لوگ تھے فیور کرتے وہ ختم ہو چکے ہیں، پیپل انڈرسٹینڈ، مسجدوں کو جا کے ٹارگٹ کرنا، اور ٹائمنگ آپ دیکھیں
جو 26 جنوری کو بھی گفٹ دیا گیا تھا بیسیکلی کلوزر ٹو دیٹ. میرے اس سمجھ میں کہ 26 کو ہی کروانا تھا بلوچستان میں تاکہ بھارت کے یوم جمہوریہ میں مودی صاحب کو گفٹ کیا جائے. اور ابھی 5 جو تھا فیبری کشمیر ڈے تھا ہمارا, تو اس کے ساتھ بھی شاید اس کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. اینڈ بیسیکلی دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو. باقی انٹرنیشنل میڈیا کنڈیم کرتا رہے گا. انہوں نے $7 ارب کا اسلحہ چھوڑا, 60 سے 70 ملین ڈالر ہر ہفتے جا رہے ہیں وہاں پہ کیش بائی ایئر کرافٹ جو ہے امریکہ بھیج رہا ہے. تو اس میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس طریقے سے آپ کو سپورٹ کرے گی. یہ لڑائی ہم نے لڑنی ہاں ریجنلی جو ہے, لائک ایران میں بھی پاکستان کے بارے میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, ترکیہ میں ہے. بریگیڈیئر وقار صاحب, ایک تو سیکیورٹی کے میئرز لینے ہیں نا ریاست نے, تاکہ ہم اپنے بڑے شہروں کو بلکہ پورے ملک کو محفوظ بنایا جا سکے. ایسے اقدامات کرنے ہیں تاکہ شہریوں کا جان و مال جو اس کا تحفظ کیا جائے. دوسرے, ہم نے بھارتی جو مداخلت کی جب بات کرتے ہیں, کلبھوشن ان کا ایک دہشت گرد ہماری حراست میں ہے. کیا ہم بھارت کی جو پراکسیز ہیں, اب مقبوضہ کشمیر میں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بھارت ڈنڈورا پیٹتا ہے عالمی سطح پر, ہمارے پاس ایک زندہ دہشت گرد موجود ہے جو ان کے نیوی کا آفیسر ہے. کیا ہم جو ہمارا سفارتی مشنز ہیں وہ اپنا جو بھارت کے خلاف مقدمہ ہے عالمی سطح پر انہیں پیش نہیں کر سکے, یا عالمی برادری کے ایسے انٹرسٹ ہیں انڈیا کے ساتھ کہ انہوں نے ہمیں پذیرائی نہیں دی؟ الٹیمیٹلی ایون انٹرنیشنل کورٹس میں جا کے بائی اینڈ لارج بھی ون اٹ, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ڈائلیوٹ کر سکے اس کو. باقی جو ہے آئی تھنک ڈپلومیٹک منوور ہوا ہے آئی تھنک فور لاسٹ 1 ایئر, کافی سکسیس ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے, پھر آپ کی ملٹری ڈپلومیسی ہے, سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفینس. اب ترکیہ بڑا سیریسلی سوچ رہا ہے بیکاز دے آلسو فیل کہ خدا نہ خواستہ ایران کے بعد ہماری اور ترکیہ اور پاکستان کی باری. تو یہ ایک اچھا بنگلہ دیش ہے. تو میرے خیال میں ڈپلومیٹک لیول پہ اچھی ایفرٹ ہو رہی ہے. بٹ آئی ایم فوکسڈ آن ٹیررزم. آئی فیل کہ بھارت کی جو بھی فالٹ لائن ہے, چاہے وہ ساؤتھ انڈیا, ابھی پرسوں بھی ہم نے لکھا ہے پریس ٹریبیون میں, بٹ پیپل ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. وہاں پہ ساؤتھ انڈیا جو ہے وہ ایک وار پاتھ پہ ہے ود برہمن انڈیا جو نارتھ کا ہے. منی پور جو ہے اس میں ابھی دوبارہ اتنی زیادہ شورش ہے, آلموسٹ وہاں پہ تو 2 اسٹیٹس بنی, وہاں بارڈر ہے جو نیتیز اور لیٹ سے دوسری کوکی کمیونٹی کراس نہیں کر سکتی. آکوپائڈ کشمیر بالکل کھلنا چاہیے ٹو ہیل ود انڈیا. اور ان کا جو نیریٹو ہے خالصتان والے خود جو ہے آئی تھنک پنو نے بھی پرسوں بھی کال کی ہے کہ جسٹ پھر دیکھیں پھر اس طرح ہوتا ہے تو دین وٹ ایور وی ہیو اینڈ دین دیر آر سو مینی. مطلب اگر بھارت میں میں کہتا ہوں ہر 10 کلومیٹر کے بعد ایک فالٹ لائن ہے. میڈیا بھی فوکس کرے, آپ کو کائنیٹک نان کائنیٹک جو بھی ہے اسیمیٹریکل وارفیئر آپ کو کرنا پڑے گا. اور یہ بھارت کے میڈیا میں جو تو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ویل ڈو اٹ, وہ تو نام لے کے کرتے ہیں. دے سیلیبریٹ جب ٹیررزم ہوتا ہے انہوں نے ٹیررسٹ کو اپنے میڈیا پہ بٹھائے ہوتے ہیں. تو آئی فیل کہ آئی تھنک جو بھی بریگیڈیئر وقار صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پراکسیز ہیں بھارتی, ٹھیک ہے نا, میں تو طالبان کو بھی ان کی پراکسی سمجھتا ہوں, تو ان کا کیا پراکسی کا جواب پراکسی ہے؟ کیا اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے؟ کیا ہمیں بھی پراکسیز, پاکستان کو بھی پراکسیز شروع کرنا پڑیں گی انڈیا کے اندر, پھر جا کے یہ معاملہ حل ہوگا؟ یہ دیکھیں ان کی تو ڈکلیئرڈ پالیسی ہے نا, تو آپ اس کو کوئی نام دے لیں. دیر آر فریڈم اسٹرگل. کیا خالصتان ایک فریڈم اسٹرگل نہیں ہے؟ What stops us from daily discussing it? دیکھیں میڈیا میں بھی بات کرنے سے پھر then there is there are 101 ways. جو سکھ ڈایاسپورا ہے وہ almost they are not with India at all. پاکستان کے ساتھ آکوپائڈ کشمیر ہمارا جینوئن کیس ہے, اٹس این انٹرنیشنل کیس جو الاؤ کرتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کہ آپ آزادی کی لڑائی لڑیں. پھر بے شمار اور جگہیں ہیں. وی آر ڈوئنگ اے بک. انڈیا میں تو کوئی 16-17 ایسی فالٹ لائنز ہیں, اگر آپ کھیلنا شروع کر دیں لگ سمجھ جائیں ان کو. لیکن میرا یہ ہے کہ وی ہیو ٹو گو آن دا فینس, بی ویری ویری فوکسڈ. یہ ہر دفعہ مذمت کر دینا جی بھارت سے آئے تھے تو بھارت کا ہاتھ ہے, دس از ناٹ انف. وی ہیو ٹو ہیو اے ویری ہارڈ پالیسی. باقی ٹھیک ہے اگر لڑائی ہوتی ہے تو دیکھی جائے گی, وہ پہلے بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. انٹرنیشنلی ریجن میں اچھے منورز ہو رہے ہیں, لائک سعودی, پاکستان, ترکی کا اگر ڈیفینس ایگریمنٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑی اسٹرینتھن ہوگی. باقی کابل ہیز ٹو بی آئی تھنک گیون دی آنسر ان دا سیم کوائن اف وی ہیو پروفس. ابھی یہاں پہ دیر آر لاٹ آف پیپل ہو سے جی کہ آپ بسم اللہ کریں تو مے بی وی کین ہیو اے regime چینج ان کابل. تو میرے خیال میں تو ابھی دیکھیں سری لنکا کی مثال دوں گا. آئی تھنک 10 سال پہلے ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا اینڈ دے ڈیسائیڈڈ کہ یہ بھی نہیں ہونے دینا.